والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قاعد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي۔ توبہ کی اہمیت اور فضیلت پر ریاض الصالحین کا یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آج ریاض الصالحین کی 21ویں نمبر حدیث، جسے حدیث کعب بن مالک کہتے ہیں۔ یہ حدیث کعب بن مالک ایک طویل اور لمبی حدیث ہے، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا ایک واقعہ ہے جو ایمان افروز ہے، اور توبہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فقہی چیزیں ہیں۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث سے تقریباً 37 مسائل اخذ کیے ہیں۔ کتنے؟ 37 مسئلے اخذ کیے ہیں اس حدیث سے۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم حدیث ہے۔ آج آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی شرح بیان کی جائے گی۔ یہ کعب بن مالک کے بیٹے عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَكَانَ قَاعِدَ كَعْبٍ مِّن بَنِيهِ، اور یہ عبداللہ کعب کے راہبر تھے ان کے بیٹوں میں۔ حین عمیہ، جب وہ نبینے ہو گئے تھے، یعنی کعب بن مالک صحابی آخری عمر میں نبینے ہو گئے تھے۔ ان کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ ہاتھ سے پکڑ کے لے جایا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سمعت کعب بن مالک، میں نے اپنے ابا جان کعب بن مالک سے یہ حدیث، یہ واقعہ سنا۔ یحدث بحدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک، وہ اپنے اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ غزوہ تبوک میں نبی کریم علیہ السلام سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یاد رہے غزوہ تبوک رسول کریم علیہ السلام کی غزوات میں، آپ کی جنگوں میں آخری غزوہ ہے۔ یعنی آپ نے جو اپنی عمر میں 26-27 غزوات کفار مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ لڑے ہیں، ان میں آخری غزوہ غزوہ تبوک، جو رومیوں کے خلاف، عیسائی حکومت کے خلاف آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے شام کی علاقے کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ یہ تقریباً سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے یعنی بعد نبی کریم علیہ السلام دنیا سے کوچ فرما گئے تھے۔ تو یہ آپ کی عمر کا آخری غزوہ ہے۔ یہ تبوک نام ہے علاقے کا، جہاں یہ غزوہ ہوا تھا۔ یہ شام کا علاقہ ہے۔ آج کل یہ تبوک سعودیہ کے یعنی ضلعوں میں سے، صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے، صوبہ تبوک، یعنی یہ سعودی عرب کی حکومت کے زیر انڈر ہے۔ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک قال کعب، اب کعب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لما تخلف عن رسول اللہ فی غزوۃ غزاہا، یعنی اس سے قبل میں کبھی بھی غزوہ تبوک کے علاوہ میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہیں رہا، یعنی غزوہ تبوک سے میں پیچھے رہا۔ ہاں، غیر انی قد تخلفت فی غزوہ بدر، غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا، لیکن ولم یعاتب احد تخلف عنہ، جو غزوہ بدر سے پیچھے رہا تھا اس پر کسی نے بھی سرزنش نہیں کی تھی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچانک ایک غزوہ ہوا تھا، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش، نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے اور ساتھ آپ کے جو مسلمان تھے وہ اس سے نکلے تھے کہ قریش کے اس قافلے کو آپ پکڑنا چاہتے تھے جو شام سے ابو سفیان کی متحتی میں آ رہا تھا۔
حتی جمع اللہ تعالی بینہ و بین عدوہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور دشمن کو بغیر میعاد کے، بغیر کیا ہے کہ جنگ کے عہد و پیمان کے اکٹھا کر دیا تھا بدر کے مقام پر، سمجھا رہی۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کسی نے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوئی تھی، وہاں بھی میں پیچھے رہا تھا، لیکن تبوک میں جو پیچھے رہا تو اس کے بارے میں کافی تحقیق ہوئی۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ عقبہ کی رات بھی میں حاضر ہوا تھا۔ یہ جو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، آپ نے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انصار کے کچھ لوگ رسول کریم علیہ السلام کے پاس مینا کے مقام پر آئے تھے، انہوں نے کیا تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اس بیعت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ عقبہ کی رات، کہتے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا تھا، حین تواثقنا علی الاسلام، جہاں ہم نے اسلام پر، یعنی نبی کریم کے ہاتھ پر اسلام کے متعلق عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم اسلام لا رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اور ہم ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ انصار آئے تھے نا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور پھر دعوت بھی دے گا کہ آپ کا مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ وما احب ان لی بہا مشہد بدر، تو کہتے ہیں کہ عقبہ کی رات کے بدلے مجھے بدر میں حاضر ہونا اتنا کیا ہے وہ محبوب نہیں تھا، یہ مجھے عقبہ میں حاضر ہونا مجھے کہ بڑا ہی پسندیدہ عمل لگا، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت تھی، یعنی عقبہ کی رات کی بڑی فضیلت تھی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ بدر کے، یعنی میں بدر میں حاضر ہوں۔ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، اگرچہ کہتے ہیں کہ بدر کے بڑے لوگوں میں چرچے تھے، بڑا ذکر تھا کہ بدر کے مقام پہ مسلمانوں نے کفار کو کیا کر دیا، شکست دے دی ہے، 70 کفار بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، 70 گرفتار ہو گئے ہیں۔ اگر چرچا کس کا تھا؟ بدر کا بہت تھا، اذکر کا معنی بہت ہی چرچا تھا، بہت ذکر تھا۔ اب وہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وَكَانَ مِنْ خَبَرِي، میری خبر میں، میرے واقعے میں، حین تخلفت عن رسول اللہ فی غزوہ تبوک، کہ جب میں غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی سے پیچھے رہا، وہ یوں ہے کہ انی لم اکن قط اقوی والایسر منی، اس سے قبل میں کبھی اتنا مضبوط نہیں تھا اور اتنا خوشحال نہیں تھا، اتنے میری پاس فراوانی آسانی نہیں تھی، یعنی اس سے پہلے حالات ایسے نہیں تھے، لیکن اس وقت کیا تھے، یعنی بہت اچھے حالات تھے۔ یعنی تقریباً سن 9 ہجری کا واقعہ نا غزوہ تبوک، ہم نے اس سے پہلے شاید 10 کا ہے، لیکن یہ 9 ہجری کا واقعہ جی۔ حین تخلفت عنہ فی تلک الغزوہ، یعنی اس غزوے سے جب میں پیچھے رہا، اس غزوے میں جو حالات تھے ٹھیک تھے، یعنی مضبوطی بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، سواریاں بھی تھیں۔ واللہ ما جمعت قبل راحلتین قط، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے کبھی بھی، میرے پاس 2 سواریاں کیا موجود نہیں تھی، اکٹھی نہیں تھی۔ حین جمعتہما فی تلک الغزوہ، لیکن اس غزوے میں نے کیا ہے 2 سواریاں بھی کیا کر رکھی تھی، اکٹھی کر رکھی تھی۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ورا بغیرها، کہتے ہیں اس سے پہلے نبی کریم کوئی بھی جنگ لڑنی ہوتی، کوئی بھی غزوہ کرنا ہوتا تو آپ علیہ السلام توریہ کیا کرتے تھے۔ توریہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام نے جس جگہ جانا ہوتا آپ نام دوسرا لیا کرتے تھے، مثلا میں نے جانا کیا ہے پشاور ہے، میں کہہ دوں میں نے کراچی جانا ہے، یعنی دشمن کو کیا ہے چکمہ دینے کے لیے کہ کہیں آگے راستے میں وہ بیٹھ کر کے ہم پر حملہ نہ کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توریہ، یعنی حقیقت کے علاوہ کوئی بات بیان کر دینا، تو آپ توریہ کرتے تھے۔ حتیٰ کان تلک الغزوہ، لیکن جب یہ غزوہ آیا تو فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، یہ غزوہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لڑا ہے سخت گرمی کا موسم تھا، یعنی گرمی کا موسم تھا۔ واستقبل سفرا بعیدا مفازا، اور سفر بھی کیا تھا بہت لمبا تھا، اور جنگل بیابان تھا، راستے میں مفاز جنگل بیابان تھا۔ واستقبل عددا کثیرا، اور دشمن بھی کیا بہت کثیر تعداد سے تھا۔ آتا ہے کہ جو رومیوں کے جو تعداد تھی فوج کی 1 لاکھ سے زیادہ تھے،
مسلمانوں کی تعداد تقریباً یہ 30,000 کے قریب ہوگی، لیکن یعنی وہ 2-3 گنا کیا تھے، زیادہ تھے۔ فَجَلَّا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ، لہذا رسول کریم نے مسلمانوں کے لیے معاملے کو کیا کر دیا، کھول دیا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، تبوک جانا ہے۔ کیوں؟ لِتَأْحَبُوا أُحْبَةَ غَزْوِهِمْ، تاکہ اپنے غزوے کی اچھی طرح تیاری کر لیں، اوبا کما تیاری تو یہ کر لیں۔ اخبرہم بوجہہم، اب رسول کریم نے صحابہ کو اپنے جو جانے کی جو جگہ تھی متوجہ ہونے کی وہ بیان کر دی کہ ہم نے تبوک جانا ہے، اللہ یرید، جہاں آپ جانا چاہتے تھے۔ والمسلمون مع رسول اللہ کثیر، اب نبی کریم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی تعداد بکثرت تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے 30,000 کے قریب تھی، لیکن ولا یجمعہم کتاب حافظ، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی یعنی محافظ کتاب نہیں تھی کہ جس میں سارے نام ان کے کیا ہوں، درج ہوں۔ مراد ان کی کیا تھی، دیوان، یعنی کوئی دیوان نہیں تھا۔ دیوان کس کو کہتے ہیں، بڑا رجسٹر کہ جس میں فوجیوں کے لشکر کے نام درج ہوتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب نے اپنے دور میں کیا رجسٹر بنوا رکھے تھے۔ عمر بن خطاب نے باقاعدہ مجاہدین کے رجسٹر بنوا رکھے تھے، لیکن اللہ کے نبی میں ایسا کوئی رجسٹر نہیں تھا کہ ان کے نام کے درج ہوں۔ صرف کیا ہے جو تعداد تھی وہ ساتھ جایا کرتی تھی، تو بکثرت تعداد تھی۔ کعب کہتے ہیں فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى بِهِ، تو کم ہی ہوتا تھا کوئی آدمی اگر چاہتا نا غائب رہنا، پیچھے رہنا، تو اس کا خیال یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے مخفی رہ جائے گا، کوئی حرج نہیں، جب تک کہ ہے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ جاتی۔ وحی تو بتلا دیتی تھی کہ کون کوئی بندہ کے پیچھے رہا کون نہیں، لیکن اگر کوئی پیچھے رہنا چاہتا تو رہ سکتا تھا، کیونکہ کوئی رجسٹر وغیرہ باقاعدہ کیا نہیں تھا۔ کعب کہتے ہیں تو وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوہ حین طابت الثمار، کہتے ہیں یہ جو غزوہ ہے تبوک رسول کریم علیہ السلام نے لڑا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پھل پک چکے تھے، یعنی کھجوروں کی کیا ہے، پکنے کا وقت تھا۔ والظلال، اور سائے بھی گھنے ہو چکے تھے۔ فانا الیہ اسعر، اور میرا ملان بھی کیا تھا باغ کی طرف، کیونکہ ان کے باغ بھی تھے کہ میں باغ کیا کاٹ لوں گا، یہ موسم ہے۔ فتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، اب اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا کی، تیاری شروع کر دی غزوے میں جانے کی۔ وتفقت اغدو، اور میں بھی شروع ہوا لکی اتجہز معه، تاکہ میں آپ کے ساتھ تیاری کروں۔ فارجع ولم اقضی شیئا، لیکن کیا ہوا، میں کیا کرتا تھا، میں واپس آ جاتا، یعنی ابھی تک مجھ سے وہ تیاری نہ ہو سکی۔ فارجع ولم اقضی شیئا اقول فی نفسی، اور اپنے دل میں کہتا تھا انا قادر علی ذلک اذا اردت، جب میری چاہت ہوگی تو میں اس پر طاقت میری موجود ہے، تیاری موجود ہے، سواریاں موجود ہیں، اور میں مل جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن ولم يزل الاعتماد بی حتی استمر بالناس الجد، یہ جو کاہلی ہے میرے ساتھ رہی، حتیٰ کہ لوگوں میں کیا ہے، غزوے کی تیاری کا زور پکڑ گئی۔ جد کا معنی یعنی وہ جد و جہد کیا ان کی، زور پکڑ گئی۔ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادیا والمسلمون معه، اب کیا ہوا، اب صبح کے وقت اللہ کے نبی اور صحابہ تو کیا ہیں غزوے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن ولم اقضی من جہاز شیئا، لیکن میں نے ابھی اپنی تیاری کیا ہے پوری نہ کی، یعنی طاقت تھی لیکن کیا تیاری میں نے پوری نہ کر سکا۔ ثم غدوت، پھر میں نے صبح گیا، لیکن فرجعت، تو گھر واپس آ گیا۔ ولم اقضی شیئا، لیکن فیصلہ نہ کر پایا، کیا کروں۔ فلم یزل یتمادى بی حتی اسرعوا وتفارط الغزو، کہتے ہیں کہ یہ میری ساتھ کیا ہے، یہ سستی رہی، حتیٰ کہ حضرات صحابہ تو جلدی کر کے وہ نکل گئے، اور غزوہ کا جو تھا یہ مجھ سے کیا ہے وہ یعنی بہت کوتاہی ہوگی غزوے کے بعد۔ فہممت ان ارتحل فادرکہم، لیکن میرا ارادہ تھا، میں نے چاہا کہ میں کوچ کروں اور ان کو کہ پیچھے سے پا لوں گا، مل جاؤں گا۔ فیا لیتنی فعلت، ہے کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن مجھے سستی ہو گئی۔ ثم لم يقدر ذلك لی، لیکن یہ میرے مقدر میں نہیں تھا، میری قسمت میں غزوہ نہیں تھا۔ حضرات صحابہ تیاری کر کے وہ تو نکل گئے۔ فتفقت اذا خرجت فی الناس، اب میں جب لوگوں میں نکلا کرتا تھا نبی کریم کے جانے کے بعد، بعد خروج رسول اللہ یحزننی، جب آتا نا تو مجھے بڑا غم ہوتا تھا، میں بڑا غمگین ہوتا تھا کہ انی لا اری لنصبہ، کہ میں اپنے کوئی
اپنا ساتھی کوئی نمونہ نہیں پاتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کوئی اور ہے. ہاں سوائے الا رجلا مغموسا علیہ فی النفاق، سوائے ان کے کہ جو لوگ یعنی نفاق کے بارے میں جن پر کیا ہے تہمت لگائی گئی ہے، یعنی منافقین لوگ کے پیچھے تھے. اور ہاں او رجلا ممن اعذرہ اللہ من الضعفاء، یا وہ آدمی جن کو اللہ نے معذور قرار دیا تھا کمزور لوگوں میں سے، دولے تھے، لنگڑے تھے یا نبینے تھے لوگ، وہ تھے مسلمان، وہ پیچھے تھے. وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک. اب رسول کریم نے مجھے تبوک جا کے یاد کیا، یعنی درمیان میں سفر طے کیا، یہ اس میں یاد نہ کیا، تبوک میں جا کے یاد کیا اور فرمایا او جالس فی القوم، صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تبوک میں، فرمایا ما فعل کعب بن مالک، یہ کعب نے کیا کیا، آیا ہی نہیں ہمارے ساتھ، حالانکہ اس کے پاس سواریاں تھیں. فقال رجل من بنی سلمہ، بنو سلمہ کا ایک شخص بولا، کہنے لگا اللہ کا نبی حبسہ برداؤہ ونظر فی اطفیہ، کہ اس کی چادروں نے اس کو روک لیا ہے اور اپنے پہلوؤں میں غور و فکر کرنے نے روک لیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ تعجب یعنی عجب پسندی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نہیں آیا، خوشحالی اور تکبر کی وجہ سے نہیں آیا ہے. یہ عربی زبان میں ایک کنایا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ مالدار، آج کل مالدار بنا ہوا ہے اور اس کے پاس بڑا مال ہے اور اس نے تکبر کر لیا ہے. لیکن جو اسے معاذ بن جبل وہاں فوراً بولے بئس ما قلت، آپ نے اس کے بارے میں برا کہا ہے، یعنی کعب کے بارے میں آپ نے بری بات کہی. واللہ یا رسول اللہ ما علمنا الا خیرا، معاذ کہتے ہیں اللہ قسم ہم اس پر خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے، اچھا ساتھی ہے اور مومن انسان ہے، کوئی عذر بن گیا ہوگا. فسکت رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے. فبینما ہوا علی ذلک رأى رجلا مبیضا یزول به السراب، اسی دوران کیا ہے نبی کریم نے ایک آدمی دیکھا کہ سفید رنگ کا ہے اور وہ دور سے کیا ہے جنگل کو کراس کرتے ہوئے آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کن ابا خیسمہ، لگتا ہے کہ ابو خیسمہ ہے. فیدہ ہوا ابو خیسمہ انصاری، تو اچانک جب قریب پہنچا تو وہ کون تھے؟ ابو خیسمہ انصاری تھے. والذی تصدق بصاع تمر، یہ وہ صحابی تھے کہ جس نے ایک مرتبہ 1 صاع کھجور یعنی 2.5 کلو کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی تھی. ہین لمزہ المنافقون، جب منافقین نے ان پر کیا کی، تانو تشنیع کی تھی، دیکھو تھوڑی سی کھجور اللہ کے راستے میں کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے. یہ وہی صحابی تھے ابو خیسمہ انصاری. تو یہ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہوں گے، یہ بھی کیا آ کے غزوہ میں آ کے مل گئے. کعب کہتے فلما بالغنی ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ کافرا من تبوک حضرنی بثی، کہتے جب مجھے بات پہنچی کہ رسول کریم تبوک سے واپس آ رہے ہیں، اب کیا ہے واپس آنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب حضرنی بثی، میرا غم کیا ہے وہ ہرا ہو گیا، میرے دل میں کیا ہے غم آ گیا. فتفقت اتذکر الکذب، اور میں جھوٹ موٹ گھڑنے لگ گیا کہ میں نبی کریم کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گا. واقول، اور میں دل میں کہنے لگا بما اخرج من سخطی غدا، کہ کل نبی کریم آئیں گے، آپ کی ناراضگی سے کس طرح میں نکل سکتا ہوں، میں سوچنے لگ گیا. واستعین لذلک بکل ذی رأی من اہلی، اور اس بارے میں نے اپنے اہل خانہ میں جو سمجھدار تھے ان سے بھی کیا ہے ہیلپ لینے لگ گیا، مت لینے لگ گیا کہ مجھے کوئی بیان کر دیں. فلما قیلا، جب کہا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اطل قادما، کہ نبی کریم کیا ہے آنے والے ہی ہیں. ذاہ انی الباطل، سارا جو دل میں کیا ہے جو باطل تھا، جھوٹ میں نے گھڑا ہوا تھا، سارا کیا ہے ختم ہو گیا. اللہ حتی عرفت انی لن انجو من بشیء ابدا، حتیٰ کہ میں نے یہ بات معلوم کر لی کہ میں کبھی بھی کیا ہے اس سے نجات نہیں پا سکتا ہوں، یعنی میں جان گیا کہ نجات نہیں پا سکتا. اب فجمعت صدقہ، اب میں نے سچائی کو جمع کیا. اصبح رسول اللہ قادما، یعنی دل میں کہ جو سچ تھا اس کو میں نے کیا ہے اکٹھا کیا، اور صبح سویرے اللہ کے نبی بھی مدینہ پہنچائے. وکان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، اور رسول کریم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی اب سفر سے تشریف لایا کرتے تھے سب سے پہلے کہاں آتے تھے؟ مسجد تشریف لاتے تھے. فرکع فی رکعتین، اور سفر کی کیا کرتے تھے آ کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ سنت ہے اور متروک سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے. سفر سے آتے ہیں سب سے پہلے مسجد میں آئیں اور 2 رکعت کیا ہے نماز پڑھیں، یہ نبی کریم کا کیا تھا معمول تھا. ثم جلس للناس، پھر تھوڑا بہت کے لوگوں کے لیے بیٹھتے تھے. فلما فعل ذلك،
جب آپ نے ایسے کیا جاء المخلفون جو پیچھے رہ جانے والے منافقین تھے نا وہ آگے دڑ دڑ یعتذرون علی اپنے عذر کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے میرا یہ عذر تھا، کوئی کہتا ہے یہ عذر تھا، ویحلفون لہو قسم اٹھانے لگ گئے، وکانوا بضع ثمانین رجلا یہ کتنے تھے؟ 80 سے زائد لوگ تھے، 80 سے زیادہ افراد یہ منافقین تھے۔ فقبل منہم علانیتہم اللہ کے نبی نے جو ان کی ظاہری بات تھی اس کو قبول کر کے ان سے بیعت کر لی اور ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کر دی، کیونکہ نبی کریم عالم الغیب تو نہیں تھے، آپ کو پتہ تو نہیں تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ووکل سرائر من اللہ اور اللہ نے ان کا معاملہ کس کے سپرد چھوڑ دیا؟ نبی کریم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا۔ ابھی وہی نہیں اتری تھی تو بعد میں وہی اتری تھی، یا تعذرون علیکم اذا رجعتم نہیں قل لا تعتذروا، یہ ساری آیات کے بعد اتری۔ اللہ حتی جئتو میں بھی کیا ہے پہنچ گیا، مسجد نبوی میں آ گیا، کیونکہ ان کا گھر کیا تھا؟ جبل صلا کے پاس تھا، یہ جو یہاں غزوہ خندق ہوا ہے جبل صلا اس کے پاس، تو کہتے میں بھی آ گیا۔ فلما سلم تو جب میں نے اسلام کیا نا تبسم المغضب آپ مسکرائے تو صحیح لیکن آپ کی مسکراہٹ میں غصہ نمایاں تھا کہ پیچھے رہ گیا، غصے کا اظہار تھا۔ ثم قال پھر آپ نے فرمایا تعال آگے آ جاؤ، جیسا کہ ہوتا ہے نا پیچھے پیچھے ہو گئے، آگے آؤ۔ فجئت امشی میں آگے چل کے آیا، حتی جلست بین یدی محمد کریم کے آگے آ کے بیٹھ گیا۔ فقال علی آپ نے کہا ما خلفک آپ پیچھے کیوں رہ گئے؟ الم تکن قد ابتعت سہرک کیا تو نے اپنی سواری خرید نہیں لی تھی؟ مطلب تیرے پاس سواری موجود تھی، تیاری موجود تھی۔ قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا اللہ کی قسم اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا نا لرأیت انی سأخرج من سخطی بعذر تو میں ایسا عذر بہانہ پیش کر کے اس کی ناراضگی سے نکل جاتا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لقد اوتیت جدلہ اور مجھے اللہ نے کیا ہے جدل دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے بلاغت دی، بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے فصیح زبان تھے۔ ولیکنی لیکن اللہ کے نبی واللہ لقد علمت اللہ قسم میں جانتا ہوں ان حدثتک اليوم حدیث کذب آج میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ترضی به انی آپ تو راضی ہو جائیں گے، لیکن لیوشکن اللہ یسکتک علیہ قریب ہے کہ اللہ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے، کیونکہ وہی اللہ کے کر دے گا، نازل کر دے گا اللہ۔ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ اگر میں سچ بولوں آپ کے سامنے تجد علی فیہ آپ مجھ پر غصے کا اظہار تو کریں گے، لیکن انی لارجو فیہ عقب اللہ لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس سے میرا انجام کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، اللہ میرا انجام کیا کرے گا؟ اس میں اچھا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی واللہ ما کان لی من عذر اللہ قسم میں صاف کہتا ہوں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میرا پیچھے رہنے کا کوئی عذر نہیں تھا، سوائے سستی کے کوئی اور عذر نہیں۔ واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی اللہ کی قسم میں اس سے پہلے نہ اتنا مضبوط تھا نہ ہی کہ خوشحال تھا آسانی والا تھا، مطلب میرے پاس سواری موجود تھی۔ ہی تخلفت عنک جو میں پیچھے رہا آپ سے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اما ھذا فقد صدق رہا اس کی بات کعب کی اس نے سچ فرما سچ کہہ دیا اور کہا قوم کھڑے ہو جاؤ حتی یقضی اللہ فیک اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم بھی یعنی فیصلہ نہیں کرنے والے تھے اس بارے، اور خود کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وسارا رجال من بنی سلمہ اب کچھ بنو سلمہ کے لوگ میرے پیچھے آ گئے، فتبعونی فقالوا لی انہوں نے مجھے کہا واللہ ما علمناک اجرمت ذنبا قبل ھذا وہ کہنے لگے اللہ قسم ہمیں پتا کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آپ تو کیا عظیم ہیں۔ لقد عجزت فی ان لا تکون اعتذرت الی رسول اللہ لیکن آپ کیا اس بات سے عاجز آ گئے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے سامنے ایسا کوئی عذر پیش کر سکیں جیسا کہ پیچھے رہ جانے والے منافقین نے کیا کیا ہے؟ عذر پیش کیا ہے۔ وہ عذر پیش کر سکتے ہیں تو آپ عذر نہیں پیش کر سکتے۔ فقد کان یکفیک ذنبک استغفار رسول اللہ تیرے گناہ کے لیے اتنا کافی اللہ کے نبی استغفار کی دعا کریں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ ایسا کریں واپس جائیں اللہ کے نبی سے کیا کریں؟ مدد کریں جا کے۔ کہنے لگے فواللہ ما زالوا یؤنبوننی حتی اردت اللہ قسم مجھے وہ ڈانٹنے لگ گئے، مجھے کیا ہے وہ جھڑکنے لگ گئے اور مجھے کہنے لگے ملامت کرنے لگ گئے جائیں واپس، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا واپس پلٹوں اللہ کے نبی کے پاس۔ فقذب نفسی پہلی بات کہ کیا کروں؟ تکذیب کروں کہ مجھ سے جھوٹ ہو گیا۔ اب دوسری بات کہ میری آپ سن لیں۔ ثم قلت لهم لیکن میں نے ان کو کہا هل لك هذا ما من احد کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی کیا ہے ساتھی رہا ہے
کہ جس کا کوئی یعنی عذر ہو؟ قالوا نے کہا ہاں آپ کے علاوہ جو ہے مسلمانوں میں 2 اور بھی مسلمان ہیں. لقیا ہو معک رجلان قال مثل ما قلت، جیسا کہ آپ نے کہا ہے سچ بول دیا، انہوں نے بھی سچ بول دیا. یعنی جیسے آپ نے سچ بولا نبی کریم کے سامنے، انہوں نے بھی کہا کر دیا، سچ بول دیا. وکیل لہما مثل ما قال لک، اور ان کو بھی نبی کریم نے وہی جواب دیا ہے جو آپ کو جواب دیا کہ اللہ آپ کے بارے میں کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. میں نے کہا وہ کون ہے؟ من ہما، انہوں نے کہا ایک تو مرارہ بن ربیع العمری ہے اور دوسرا ہلال بن امیہ واقفی ہے. یہ 2 صحابہ تھے. ان کی عمر کیا زیادہ تھی، یہ کیا ہے بڑھاپے کے قریب تھے، اور کعب کیا تھا؟ جوان تھا. تو کہتے ہیں فذکروا لرجلین صالحین، انہوں نے یہ دونوں کیا نیک لوگ میرے سامنے ذکر کیے، تو بہت نیک تھے. قد شہد بدرن، اور بدری صحابی تھے، بدر میں حاضر رہے. اور بدر کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ان کو اللہ نے معاف کر دیا. اب فیہما اسوۃ، اب ان میں بھی میرا کیا ہے ایک نمونہ ہو گیا کہ یہ میرے سامنے 2 اور بھی کیا ہیں موجود ہیں، اور میں بھی ہوں. اللہ کے نبی کے سامنے ہم کوئی بات کہیں گے. لیکن قال کہتے فمضیت حین ذکروہما لی، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے ذکر کیا تو میں گھر واپس آ گیا، آگے چل دیا، واپس نہیں کیا، کیونکہ جب ان کی وہ موجود ہیں اب مجھے کیا ہے ان کا نمونہ ایک مل گیا، اسوہ مل گیا. تو کہتے ہیں وقال ونہا رسول اللہ ان کلامنا ایہ ثلاث من بین من تخلف عنہ، کہتے اسی دوران اللہ کے نبی نے ہم تینوں سے جو پیچھے رہے تھے نا، باقی صحابہ کو روک دیا کہ کوئی کلام نہ کریں ان سے، یعنی بائیکاٹ کر دیں، سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان تینوں سے کیا ہے کوئی بھی گفتگو نہ کرے. اللہ اکبر. فاجتنب الناس، اب لوگ کیا ہم سے اجتناب کرنے لگ گئے، کوئی بولتا ہی نہیں تھا. یا کہا تغیروا لنا، لوگ بدل گئے، یعنی ایسا ماحول ہو گیا کہ ہمیں کوئی سلام ہی نہیں کرتا ہے، ہم سلام کر دے کوئی جواب ہی نہیں دیتا، ماحول ہی بدل گیا. حتی تنکرت لی فی نفس الارض، حتیٰ کہ زمین بھی ہمارے لیے اجنبی بن گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں تھا بما رحبت، زمین بھی کیا ہوگی تنگ، حتی ضاقت علیہم الارض، زمین تنگ ہو گئی. فما ہی بالارض الذی علیہ، حالانکہ وہ زمین ہم پہچانتے تھے، لیکن زمین ماحول بدل گیا. فلبثنا ذلک 50 لیلہ، 50 راتیں اسی طرح ہم نے کاٹی. ایک دن کوئی کیا ہے نہیں کاٹ سکتا ہے، کوئی بائی کاٹ کر دے، کوئی کلام ہی نہ کرے، کوئی سلام ہی نہ کرے. 50 راتیں کہ اس طرح کاٹی. حالانکہ اللہ چاہتا تو فوراً وہی کر دیتا، لیکن یہ کیا تھی اللہ کی طرف سے ایک سزا تھی. اللہ اکبر. اما صاحبایا، جو میرے ساتھی تھے، فاستقانا وقعد فی بیوتہم یبکیان، وہ تو بیچارے عاجز آ گئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے روتے رہے، رونے لگ، وہ بہت ہی کہتے عاجز آ گئے. واما انا فکنت شب القوم، لیکن میں تو کیا تھا قوم میں جوان تھا اور اجلدہم مضبوط بھی تھا. فکنت اخرج، میں نکلا کرتا تھا، باہر آتا تھا. اشہد الصلاۃ مع المسلمین، مسلمان کے ساتھ نماز بھی آ کے پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں آتا تھا، آ کے نماز بھی پڑھتا تھا. اطوف فی الاسواق، بازار میں چکر لگاتا تھا. لیکن ولا یکلمنی احد، بازار میں بھی کوئی مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا، مسجد میں آتا کوئی کلام نہیں کرتا، بازار میں جاتا کوئی کلام نہیں کرتا. وآتی رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس بھی آتا تھا، فوسلم علیہ، آ کے سلام کرتا آپ کو. او فی مجلسہ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد آپ اپنے مجلس میں تشریف فرما ہوتے. فاقول فی نفس، دل میں سوچتا کہتا حل حرک شفتیہ برد السلام ام لا، آیا کہ نبی کریم نے سلام کا جواب کرنے کے لیے آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. ثم اصلی قریبا منہ، پھر میں اسی کے سلسلے میں آپ کے قریب ہو کے نماز پڑھتا تھا. اور اوسارک نظرا، اور نظر چرا کے آپ کو دیکھتا تھا، کہیں آپ میری طرف دیکھ تو نہیں رہے. اللہ اکبر. فاذا اقبلت الی صلاتی نظر الیہ، جب میں اپنی نماز سے متوجہ ہوتا نا تو نبی کریم میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. کیا تھے؟ نبی کریم دیکھ رہے تھے. یہ خواب آ گیا. وَإِذَا الْتَفَتْتُ نَحْوَهُ، جب میں آپ کی طرف دیکھتا نا تو نبی کریم کا کرتے تھے آرازنی، منہ اپنا کیا ہے دوسری طرف کر لیا کرتے تھے، مطلب آپ کہتے ناراضگی کا کیا کرتے تھے اظہار کرتے تھے. اللہ اکبر. حتی اذا طال ذلك علی من جفت المسلمین، جب مسلمانوں کی جفا جو ہے یہ مجھ پر لمبی ہو گئی، یعنی مسلمانوں کا اس طرح کرنا لمبا ہو گیا، یعنی 50 دن ہو گئے. مشیت، ایک مرتبہ میں نے کیا کیا، میں چلا حتی تصورت جدار حائط بقتادہ وهو ابن امی، اپنے چچا کے بیٹے ابو قتادہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کے اندر چلا گیا. اس نے دروازہ لگایا ہوا تھا اور میں نے کیا کیا
اس کی دیوار پھیلانگی، اندر چلا گیا۔ وحب الناس لیے، وہ مجھے بڑے محبوب تھے، میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا لوگوں میں سب سے زیادہ کہ میرے محبوب دوست کون تھے؟ چچا کے بیٹے ابو قتادہ تھے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا جا کے ان کو، فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا ہوا ہے؟ بائی کاٹ کا کہا ہوا ہے کہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، حالانکہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، یعنی دیوار اندر ہے، حالانکہ سلام کا جواب دے سکتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھے کتنا مضبوط ہے کہ محمد کریم نے جو کہا ہے ہم پورا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فقلت له، میں نے ان کو کہا ابو قتادہ انشدک باللہ، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، حل تعلمونی احب اللہ ورسولہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ ساکت خاموش۔ تو پھر میں دوبارہ اس کو کہا، ان کی طرف پلٹا، میں نے قسم دی ان کو، پھر خاموش۔ پھر میں دوبارہ ان کی طرف پلٹا، پھر ان کو کہا، قسم دی، یہی بات کہی، لیکن وہ صرف اتنا کہا انہوں نے، اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول یہ جانتا، یعنی جواب ہی نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا، یعنی اتنا بھی جواب نہ دیا۔ کیوں؟ کہ ان سے اللہ کے نبی نے کلام کرنے سے، حالانکہ کہہ سکتے تھے ہاں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اتنا کلام بھی نہیں کیا، سوائے کیا ہے یہ کہا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہتے ففاضت عینایا، اب میں رونے لگ گیا، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو نکلنے لگ گئے کہ میرے چچا کا بیٹا، میرا محبوب دوست، وہ بھی مجھ سے کلام نہیں کر رہا۔ وتولیت، واپس پلٹا، تصورت الجدار، دیوار پھیلانگی اور واپس آ گئے۔ اسی دوران کیا ہوا؟ مدینہ کی گلیوں میں چل رہا تھا، فبینما انا امشی فی سوق المدینہ اذا نبتی من نبت اہل الشام، کہتے ہیں کہ مدینہ کے بازار میں آیا تو اہل شام کے یعنی قافلے میں سے ایک نبتی تھا، یعنی ایک تاجر تھا، وہ آیا ہوا تھا، اور ممن قدم بالطعام، جو اپنا غلہ لے کر کے مدینہ آیا تھا، یبیع بالمدینہ، مدینہ میں اس کو فروخت کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شام کے علاقے کے کچھ لوگ غیر مسلم بھی آتے تھے مدینہ منورہ میں، اور منڈی میں آ کر کے اپنا سامان کا کرتے تھے، بیچتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو نبتی تھا وہ آیا ہوا تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، میں یدل علی کعب بن مالک، مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا، کعب کہاں رہتا ہے؟ فتفق الناس یشیرون له الیہ، بازار سے میں گزر رہا تھا، لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، اشارہ کرنے لگا کہ یہ کعب جا رہا ہے، حتی جاءنی، وہ میرے پاس آ گیا، فدفع الی کتاب ملک غسان، اس نے غسان کے بادشاہ کا مجھے لیٹر دیا، غسان کے بادشاہ کا مجھے خط دیا۔ آپ کو پتہ ہے غسان جو بادشاہ تھا وہ بھی کرسچن تھا، عیسائی تھا، یعنی جو تبوک والے تھے وہ بھی عیسائی تھے، اور جو شام کے علاقے تھے عیسائی تھے۔ غسان کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ اب اس کو کیا ہے؟ وہ لالچ دلا رہا ہے، گرین کارڈ بھیج رہا ہے، آ جائے ہمارے پاس۔ وَكُنْتُ كَاتِبًا، میں بھی کیا ہے؟ کاتب تھا، لکھنے والا تھا، مطلب یہ شاعر بھی تھے، کاتب بھی تھے، اور پڑھے ہوئے تھے۔ فَقْرَأْتُهُ، میں نے اس کا خط پڑھا، اس کے خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ، وہ خط یہ تھا، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، دیکھو سی آئی ڈی کتنی ہے، یعنی دشمن کتنی سی آئی ڈی رکھتا ہے، یعنی انہوں نے بظاہر ہے کہ لوگوں نے بتایا ہوگا جا کر کے کہ محمد کریم نے 3 مسلمانوں سے بھی کلام کر دیے، چھوڑ دیے، اور کعب کا تو بڑا چرچا تھا۔ آج کل کی ایسا کوئی بندہ ہو کہ جو لکھنے پڑھنے میں بہت بڑا کیا ہے قداور ہو، اور حکومت وقت اس کو کیا کر دے، جلا وطن کر دے، اور باہر کی ایجنسیاں کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس رہے، تو کہنے لگے ان صاحبہ کا قد جفاک، ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ساتھی یعنی محمد نے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ ولم یجعلک اللہ بدار حوان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلت کے گھر میں نہیں بنایا، اللہ آپ کو ذلت کے گھر میں نہیں بنایا، اور نہ ہی کہ آپ کو اللہ نے ضائع کیا کبھی، نہ ہی اللہ آپ کو کیا کرے گا، ضائع کرے گا۔ فالحق بنا نواسک، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ لکھا ہوا تھا خط میں، کہنے لگے ہمیں پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ نے آپ پہ ظلم کیا ہے، اور آپ کو اللہ کے ایسے ذلت والے گھر میں، ضائع ہونے والے گھر میں نہیں بنائے گا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ہر چارہ کریں گے، آپ کی ہمدردیاں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے خط پڑھا نا، فقلت حین قرأتها، میں نے کہا جب خط پڑھا وہذ عید من بلا، یہ بھی ازمائش آ گئی، یہ بہت بڑی ازمائش تھی، تو میں نے فوراً کیا تیممت بہ تنور، وہاں آگ کے تندور کے پاس گیا،
فسجرتها، اس خط کو میں نے کیا تندور میں ڈال دیا۔ ایمان دیکھے صحابہ۔ آج ہمارے پاس کوئی گرین کارڈ آ جائے امریکہ سے، انگلینڈ سے، کہ آپ پاکستان چھوڑ دو، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، تو ہمارے مسلمان کے قدم کیا ہیں، نیچے نہیں ٹکیں گے، فوراً کینیڈا نکل جائیں گے، امریکہ نکل جائیں گے، فلاں نکل جائیں گے۔ اللہ، لیکن وہ کتنے ایمان والے تھے۔ کہتے ہیں مزت 40 من 50، جب 50 راتوں میں 40 راتیں گزر گئی نا، والتلبس الوحی، وہی بھی رکی ہوئی تھی، تو اچانک کیا ہوا، اذا رسول اللہ یاتینی، اللہ کے نبی کا پیغام رساں آیا میرے پاس، کہنے لگا ان رسول اللہ یامرک ان تعتد امراتک، اللہ کے نبی آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جائیں، اب بیوی کو بھی کیا ہے اپنے پاس نہ رکھیں، بیوی کو کیا کر دیں، علیحدہ کر دیں۔ یعنی 40 راتیں دن ایسے گزار کے اب یہ بھی آرڈر آ گیا کہ اپنی بیوی کو جدا، اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ ہاں جی، سخت کیا ہے، سزا آ گئی۔ میں نے کہا اطلقها ام ماذا افعل، طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں بل اعتزلها، آپ کا ہو جائے ان سے جدا ہو جائے، فلا تقربنها، آپ اس کے قریب نہیں جانا، یعنی میاں بیوی کے جو حقوق ہے آپ نے ادا نہیں کرنا، اس سے الگ ہو جائے۔ ارسل الی صاحبی بمثل ذلک، یہی پیغام میرے ساتھیوں کی طرف جو 2 صحابی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان کو بھی یہی پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ فقلت لامراتی، میں نے اپنی بیوی کو الحقی باہلکی، آپ اپنے میکے چلی جاؤ، نبی کریم کا آرڈر آ گیا ہے، اب آپ کیا کریں، الحقی باہلکی، اپنے کیا گھر میں چلی جاؤ۔ یہاں سے فقہا نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے تو اپنی میکے چلے جا، طلاق کی نیت نہ ہو طلاق نہیں ہوگی، اگر طلاق کی نیت ہو تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ الحقی باہلک فکون عندہم، آپ ان کے پاس ہی رہنا ہے حتیٰ کہ جب تک اللہ اس بارے میں فیصلہ نہیں کر دیتا۔ کہتے ہیں فجاءت امرأۃ ہلال بن امیہ رسول اللہ، اسی سے نام ہے کیا ہے، ہلال بن امیہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، کہنے لگے اللہ کے نبی ان ہلال بن امیہ شیخ ضائع لیس له خادم، کہ ہلال بن امیہ تو کہ انتہائی بوڑھے انسان ہیں، وہ تو ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی خادم ہی نہیں، خدمت گزار ہی نہیں۔ فہل تکرہ ان اخدمہ، کہ آپ ناپسند کرتے ہیں ان کی خدمت کروں؟ میں ناپسند نہیں کرتا کہ اس کی آپ خدمت کریں، آپ خدمت کر لیں، لیکن یاد رکھیں لا یقربن کی، وہ آپ کے قریب نہ آئے، یعنی خامد بیوی کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرے۔ قال، کہنے لگی ان واللہ ما بھی من حرک الی شیء، اسے تو کس چیز کی حرکت ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کو اپنی بیوی کا خواہش ختم ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کہ اپنی بیوی کی ضرورت نہیں، بہرحال اس کی خدمت کروں گی۔ واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الی یوم ھذا، اللہ کی قسم وہ تو اس دن سے رو رہا ہے، جب سے فیصلہ ہوا ہے اس دن سے آج تک وہ رو ہی رہا ہے۔ اللہ، کتنے دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے ہیں، اور صحابی کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقال علی بعض اہلی، میری فیملی نے والوں نے بھی کہا کہ آپ بھی اپنی بیوی کو حکم دیں وہ اللہ کے نبی کے پاس جائے، آپ اجازت دیں۔ نبی استاذنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی امراتی کا فقد آذن امراتی ہلال بن امیہ، کہ آپ بھی اللہ کے نبی سے اجازت طلب کریں اپنی بیوی کے بارے میں، جیسا کہ ہلال کی بیوی نے کیا ہے، وہ ہلال کے لیے کیا ہے، اجازت طلب کر لی کہ آپ کی وہ خدمت کرے گی۔ میں نے کہا نہیں، لا استاذن فی رسول اللہ، میں اللہ کے نبی سے اجازت نہیں لوں گا۔ وما یدرینی، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی اس بارے کیا فیصلہ کریں گے جب میں اجازت طلب کروں گا، کیونکہ وانا رجل شاب ہوں، میں کیا ہوں، نوجوان ہوں، مضبوط ہوں، وہ تو بیچارے بوڑھے ہیں۔ فلبثت بذلک 10 لیال، 10 راتیں ایسے کہ گزر گئی۔ فقاموا لنا 50 لیلہ، اب کتنے دن ہو گئے، 50 دن راتیں مکمل ہو گئی۔ من حین نہی عن کلامنا، ہمارے سوشل بائیکاٹ سے، یعنی جب سے ہم سے کلام منع کیا تھا۔ اب 50ویں رات کاٹی، دن ہوا، صلیت صلاۃ الفجری، میں نے فجر کی نماز پڑھی، صباح 50 لیلہ، یعنی 50ویں جو صبح کو، علی ظہر بیت من بیوتنا، اپنے گھروں میں سے گھر کے ایک چھت پر میں نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نہ گئے، چھت کے اوپر ہی کہ انہوں نے اپنی نماز پڑھی۔ فبینما انا جالس الحال، اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، الذی ذکر اللہ منا، جو اللہ نے ذکر کیا ہے، قد ضاقت علی نفسی، وہ حال کیا تھا کہ اب نفس بھی کے تنگ پڑ گئے تھے اپنے اوپر، یعنی اپنی جان بھی تنگ پڑ گئی، زمین بھی تنگ ہو گئی، جو باوجود کہ وہ کیا تھی، فراخ تھی۔ سمیت صوت صارخ، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا، اوف علی سلعین، سلا پہاڑ کے اوپر سے، سلا پہاڑ کے، یہ سلا پہاڑ یعنی قریب ہی تھا ان کے گھر کے،
وہاں سے کہ ایک آدمی کے چڑھا، وہ کہنے لگا بھی اعلیٰ بصوتی، بلند آواز سے کہنے لگا یا کعب بن مالک ابشیر، او کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ فخررت ساجدا، میں سجدے میں شکر کے سجدہ شکر میں گر گیا۔ وعرفت انه قد جاء فرج، میں سمجھ گیا کہ اللہ نے کیا فراخی، اللہ لے آیا ہے، اللہ فراخی کیا لے آیا ہے۔ اس سے بعد نے دلیل لی ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ کعب کیا سجدہ شکر میں گر گئے۔ تو کہتے فآذن رسول اللہ الناس بتوبۃ اللہ، اللہ کے رسول نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اللہ نے ہماری توبہ کیا کر لی ہے، قبول کر لی ہے۔ حین صلی صلاۃ الفجر، جب اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی تھی مسجد، باقی لوگوں نے تو فجر کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تھی، میں نے تو گھر میں پڑھی۔ تو جب نماز کروا کے اللہ کے نبی نے کہ اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، کعب وغیرہ کی نماز ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ فذهب الناس يبشروننا، اب لوگ کیا ہے ہمارے پاس کے خوشخبری دینے کے لیے بھاگم بھاگم آ رہے۔ فذهب قبل صاحبیہ مبشرون، اور میرے ساتھیوں کی طرف بھی کیا خوشخبری دینے والے وہ چلے گئے۔ ورکض رجل الی فرسا، اور میری طرف ایک گھوڑے پر کے آدمی کیا ہے وہ تیزی کے ساتھ آ رہا تھا۔ وسعى ساج من اسلم من قبلی، اور میری طرف کے اسلم قبیلے کا ایک آدمی دوڑ کے پیدل بھی آ رہا تھا، ایک گھوڑے پر آ رہا تھا، ایک کیا ہے پیدل آ رہا تھا۔ اوف علی الجبل، جو پیدل تھا نا وہ صلا پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ فکان صوت اسرع من الفرس، اس کی آواز گھوڑے کے والے آدمی سے پہلے کہ آواز کے پہنچ گئی۔ فلما جاءنی الذی سمعت صوتہ، جب وہ آدمی آیا نا جس کی میں نے آواز سنی تھی پہلے، جو مجھے خوشخبری دے رہا تھا، تو میں نے خوشی کے بارے نزعت له ثوبیہ، میں نے اپنے کپڑے اتار کے نا اس کو پہنا دیے، یعنی تحفے کے طور پہ اپنا جو کپڑا تھا اس کو کہ خوشی میں دے دیا۔ فکسوتہم ایاہ ببشارتی، اس کی خوشخبری دینے کی وجہ سے میں نے کہ انعام کے طور پر اس کو اپنا قمیض کیا ہے پہنا دیا۔ سبحان اللہ، واللہ ما املک غیرہم یومئذ، اللہ قسم ان کپڑوں کے سوا کوئی میرے پاس کپڑے نہیں تھے، یہ جوڑا کہ ایک ہی تھا جو میں نے کیا کر دیا۔ سواریاں تو خریدی ہوتی جہاد کے لیے، لیکن کپڑے جو تھے یہی تھے، میں نے کیا ہے اور کپڑے نہیں تھے، میں نے اس کو پہنا دیے۔ واستعرت ثوبین، لیکن اپنے لیے کہ ادھار کپڑے لیے تھے، اپنے لیے کیا کسی سے ادھار کپڑے لیے، دو چادریں لی۔ فلبستہما، پہنا۔ وانطلقت اتیمم رسول اللہ، اب اللہ کے نبی کی طرف کیا ہے میں نے قصد کیا، چلا۔ یتلقان الناس فوجا فوجا، اب راستے میں مجھے کہ گروہ در گروہ لوگ مجھے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ یحننوننی بالتوبہ، اور توبہ کی مبارکبادی دے رہے ہیں، توبہ کی کیا کر رہے ہیں مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کی توبہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ ویقولون لی، اور مجھے کہہ رہے ہیں لتحنیک توبۃ اللہ علیک، آپ کو اللہ نے توبہ قبول کی ہے، توبہ مبارک ہو، توبہ کیا ہو مبارک ہو۔ حتی دخلت المسجد، حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ فَإِذَا رسول اللہ جالس، اللہ کے نبی تشریف فرماتے، حولہ الناس، آپ کے ارد گرد کیا تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقام طلحہ بن عبید اللہ، وہیں سے طلحہ بن عبید اللہ کے اٹھے، یحرولو، اور بھاگ کے میرے پاس آئے۔ حتی صافحنی، حتیٰ کہ انہوں نے آ کے میرے کیا ہے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ ویحنعنی، اور مجھے کیا انہوں نے خوشخبری دی اور مجھے مبارکبادی دی کہ آپ کو کیا توبہ مبارک ہو۔ واللہ ما قام رجل مہاجرین غیرہ، اللہ قسم مہاجرین میں ان کے سوا کوئی نہیں اٹھا۔ طلحہ کیا ہے یہ واحد کے مہاجر تھے، وہ اٹھ کے کیا ہے آ کر کے انہوں نے کیا کیا مجھے مبارکباد دی۔ فکان کعب لا ینسى طلحہ، لہذا کعب ان کا بیٹے کہتے ہیں کہ کعب کبھی بھی کہ طلحہ کا یہ جو عمل ہے کبھی بھولتے نہیں تھے، کہ کعب ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی خوشخبری دے اٹھ کے جائے اس کے ملے۔ ان 40 دن کے ہے جو سوشل بائیکاٹ اور الگ تھلگ رہے ہیں، کوئی آدمی کیا ان کو خوشخبری دے اٹھ کر کے تو بندے کی پھر کیا وہ یاد زیادہ رہتی ہے۔ کہتے ہیں کعب کہتے فلما سلمت علی رسول اللہ، جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، قال، وہ کہتے وہ یبرق وجہہ من السرور، خوشی کے مارے آپ کے چہرہ کے چمک رہا تھا، اور کہا ابشر بخیر یوم مر علیک منس ولدت کا امو کا، آپ کو یہ بہت خوشخبری ہو، آپ پر جو ہے یہ بہت عظیم دن آیا ہے، یعنی لگتا ہے جیسے ایسے دن ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ کی ماں نے کہ آپ کو جنا ہے، یعنی آپ کو ابھی آپ کی ماں نے جنا ہے۔ تو مفہوم یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشخبری دی ہے اور یہ دن کہ آپ کے لیے بہت مبارک دن ہے۔ میں نے کہا امن عندک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وقال رسول اللہ اذا سر استنار وجہہ، اور نبی کریم کا معمول تھا جب آپ کو کوئی خوشی ہوتی تھی آپ کا چہرہ کیا ہے روشن ہو جایا کرتا، چمک اٹھتا تھا۔ کان وجہہ قطعۃ قمر، گویا کہ آپ کا چہرہ کیا ہے
14वें کا چاند ہے، چمک رہا ہے۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم اس بات کو پہچان لیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب میں آپ کے سامنے بیٹھا، قُلْتُ، میں نے کہا یا رسول اللہ، إِنَّ مِن تَوْبَتِي، میری جو توبہ قبول ہوئی ہے، اب میں چاہتا ہوں ان خالی من مالی صدقۃ للہ، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں کر دوں، صدقہ کر دوں، وَإِلَى رسول، اللہ کے نبی کو دے دوں۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، امسک علیک بعض مالک، بعض مال اپنے پاس کے روک لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ فقلت، میں نے کہا انی امسک سہمی بالذی بخیبر، جو خیبر میں میرا مال ہے میں نے کیا کر لیا، اپنے لیے روک کے رکھا ہے۔ وقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، ان اللہ تعالی انما انجانی بصدقی، اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے۔ آج اگر میں جھوٹ بولتا میرا بھی شمار کن میں ہوتا، منافقین میں ہوتا۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، اب اس سے بھی میں توبہ، میری توبہ ہے کہ میں اس کے بعد جب تک زندہ ہوں، باقی ہوں، کبھی کیا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ ہی بولوں گا۔ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِّن الْمُسْلِمِينَ أَبْلَغَ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَحْسَنَ مِمَّا ابْتَلَانِي اللَّهُ، کہتے اللہ قسم میں مسلمانوں میں کسی ایک کو نہیں جانتا ہوں کہ اللہ نے اس کو کسی سچائی میں کیا آزمایا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مجھے آزمایا ہے، یعنی جیسا کہ میری آزمائش ہوئی ہے، اس سے پہلے میں کسی ایک کو ایسے نہیں جانتا ہوں۔ واللہ ما تعمدت کذبۃ منذ قلت ذلك لرسول اللہ یوم ھذا، کہتے ہیں اللہ قسم آج کے دن تک، جب سے میں نے کہ اللہ کے نبی سے عہد کیا ہے نا، آج تک میں نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یعنی کعب جو ہے اپنے بیٹے کو بات بتا رہے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی سے عہد کیا پھر میں نے کبھی بھی کہ جھوٹ نہیں بولا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفِظَنِيَ اللَّهُ فِي مَا بَقِيَ، اور مجھے امید ہے کہ جب تک اللہ مجھے کہ باقی رکھے گا، مجھے اللہ جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے یہ آیات اتاری تھی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي السَّاعَةِ الْعُسْرَىٰ، کہ اللہ نے نبی اور مہاجرین انصار کی توبہ قبول کی، جنہوں نے کیا نبی کریم کی پیروی کی تھی اس تنگی کی گھڑی میں، حتیٰ کہ بلغ انہ بہم رؤوف رحیم وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا، اور تین ان افراد کی، یعنی تین جو صحابہ تھے، ان کا نام نہیں لیا ہے، کیا کہا ہے، تین ان افراد کی، الذین خلفوا جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، بوجہ زمین فراخی کے تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کعب کہتے ہیں واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ ہدانی اللہ للاسلام اعظم فی نفسی من صدق رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے، اس سے بڑی میں نعمت میں نے نہیں دیکھی ہے کہ جو یعنی اللہ کا نبی میں نے سچ نبی کے سامنے جو سچ بولا ہے، اس سے بڑی میں نے نعمت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ کو نہ کذب، تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، اگر میں جھوٹ بولتا اہلک ما ہلک الذین کذبوا، میں بھی ہلاک ہو جاتا جس طرح کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہلاک و برباد ہو گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے للذین کذبوا، یعنی جھوٹ بولا تھا نا، جب وہی اتاری تو ان کے بارے بری کیا وہی اتاری، یعنی ان کے بارے میں کیا کہا، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، جب تم واپس پلٹو گے تو ان قریب تمہیں قسمیں دیں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، فاعرضوا عنہم، ان سے اعراض کرو، انہم رجس، یہ کیا پلید لوگ ہیں، انہیں جھوٹ بولا تو اللہ نے ان کو کیا کہا، یہ پلید ہیں، نجس ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ برا ٹھکانہ ہے، یحلفون لکم ترضوا عنہم، یہ لوگ منافقین قسم اٹھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ، فإن ترضوا عنہم، اللہ کہے اگر تم راضی ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کے ایسے فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو کعب کہنے لگے ان کے بارے میں بدترین کے وحی آئی، اور ہمارے بارے میں وحی کیا ہے، توبہ کی آئی۔ کعب کہتے ہیں کننا خلفنا ایھا الثلاث انا من هؤلاء الذين قبل منهم رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم جو تینوں پیچھے رہ گئے تھے اس معاملے سے، ان لوگوں کے علاوہ کہ جن سے اللہ کے نبی نے کہ بظاہر توبہ قبول کر لی، جب انہوں نے قسمیں دی، ان سے بیعت بھی کر لی، استغفار بھی کی، لیکن ہمارے معاملے کو اللہ نے نبی نے ڈیلے کر دیا، ارجع رسول اللہ امرنا، ہمارے معاملے کو اللہ نے نبی نے ڈیلے کر دیا، تاخیر کر دی، کیوں، جب تک اللہ کا نبی اس میں فیصلہ، اللہ فیصلہ اس بارے نہیں کر دیتے ہیں، کہ پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا، وعلی الثلاث الذین خلفوا ولیس الذی ذکر بما خلفنا تخلفنا الغضب انما هو تخلیف ایانا وارجاء امرنا امن حلف له واعتذر الیہ فقبل منہ، یہ جو ہمارا جو پیچھے رہنا تھا غزوے سے، وہ مراد نہیں، یہاں جو پیچھے رہنا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ان لوگوں سے، یعنی ہمارا جو معاملہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے قسم اٹھائی اور عذر پیش کیے، ہمارا ان لوگوں سے کہ ہمارے معاملے کو اللہ نے کیا کر دیا، تاخیر کر دی، اور اللہ کے نبی نے ان سے تو توبہ قبول، یعنی بظاہر ان کی بات قبول کر لی، لیکن ہمیں کیا ہے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں نکلے، یعنی یوم الخمیس جمعرات کے دن،
اور اللہ کے نبی پسند کرتے تھے کہ آپ جمعرات کے دن کے سفر جایا کریں. اور ایک حدیث میں ہے قال لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى، اور سفر سے جب واپس آتے چاشت کے وقت دن کے وقت آیا کرتے تھے، اور جب آتے تو مسجد میں جاتے تھے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر بیٹھے رہتے تھے. بہرحال یہ کعب بن مالک کی جو حدیث ہے لمبی، ہم نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ مختصر پیش کیا ہے. اس حدیث میں جو اہم جو چیز ہے ان کی توبہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے کس طرح ان کی توبہ قبول کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. اس میں توبہ کی جو اہمیت ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ توبہ کی بڑی اہمیت ہے. انسان کو سچ بولنا چاہیے، اور سچ کے بڑے فائدے ہیں. سچ میں کہ انسان کی کامیابی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں سچائی کی بنا پہ ان کو کیا کیا گیا، نجات دے دی گئی. اور جھوٹ بولنے سے انسان کیا ہے، وہ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ منافقین نے کیا کیا، اپنی عاقبت کو خراب کر لیا. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر سے جب آئیں تو مسجد میں 2 رکعت پڑھنا کیا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑھا کرتے تھے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو اہل بدع ہیں یا نافرمانی جس نے کی ہے ان سے ہجران کرنا، ترک کلام کرنا مستحب ہے. ان سے ترک کلام کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کے ایمان بڑے مضبوط تھے. یعنی ان کو خط آیا باہر کے ملک سے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن نبی کریم کو یعنی جو ساتھ ہے ان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے کہ اللہ کے نبی کے پاس ہی ہم رہیں گے. اور یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی خوشخبری دینے آتا ہے تو اس کو کیا کوئی گفٹ وغیرہ دے دینا، کوئی تحفہ دے دینا، یہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے. صحابہ کرام جب ملتے تو آپس میں کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو طلحہ اٹھ کے آئے اور ان کو کیا کیا، مصافحہ کی. اور یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ توبہ کی جو مبارک باد ہے یہ